السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 فروری اور جمعرات سن 2021۔ دو خبریں ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلے اچھی خبر جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پاکستان کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر سمت میں چلے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی جو کوششیں ہیں، جو پاکستان کی فوج نے جو کوششیں کی ہیں بیہائنڈ دا سین، وہ قابل تعریف ہیں۔ یو اے ای اور سعودی عرب نے جو پاکستان سے انہوں نے جو قرض دیا تھا اور اب اس کی واپسی کی تاریخ آ گئی تھی، $1 بلین سعودی عرب نے لینا تھا، $1 بلین یو اے ای نے لینا تھا۔ انہوں نے یہ جو ساری ہے ادائیگی اس کو مؤخر کر دیا، یعنی اب پاکستان یہ جو $2 بلین ہیں، جو 1 بلین سعودی عرب کو جانا ہے، 1 بلین یو اے ای کو جانا تھا، وہ مؤخر ہو گیا 1 سال کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ جو تعلقات دونوں ممالک کے درمیان خراب ہوئے تھے وہ بہتر ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ تو جو حالات کی تبدیلی ہے اس کا اثر ہے، کچھ پاکستان نے بھی کوشش کی ہے معاملات کو بہتر کرنے کی، اور یہ بہت بڑا تمانچہ ہے بھارت کے منہ پر، کیونکہ بھارت کے آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ ان کے ایسے ریلیشن شپ قائم ہو جائیں کہ پاکستان کی اہمیت ختم ہو جائے۔ یہاں تک بھی بھارتی چیف نے کہا تھا کہ وہ جو مقدس مقامات ہیں ہمارے حرمین شریفین اور مدینہ منورہ کی جو حفاظت ہے، اور پھر سعودی جو ہیں حکمران شاہی خاندان، اس کی حفاظت کے لیے بھارت اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آنے والا ہر فوجی مسلمان ہوگا، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن کیونکہ وہاں پر راحیل شریف صاحب بھی موجود ہیں جو پاکستان فوج کے سابق سربراہ ہیں، اور وہ جو اسلامک فورس ہے اس میں ان کی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے، تو انہوں نے بھی وہاں پر اپنا رول پلے کیا۔ پاکستان کی فوج نے بھی سعودی عرب کو یہ بات باور کرائی کہ ہم ہر اچھے برے حال میں پاکستان سعودی عرب کا ساتھی رہا ہے اور رہے گا۔ اور پھر ٹرمپ کی جو شکست ہے امریکی انتخابات میں، یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جو بائیڈن نے سعودی عرب کے حوالے سے بڑی سخت گفتگو کی، جمال خشوگی کے مرڈر پر سخت گفتگو کی، یمن میں جو وہاں پر جو لڑائی تھی اس کے حوالے سے بڑی سخت گفتگو کی، تو فوری طور پر ایک تو سعودی عرب نے یمن کی لڑائی ختم کی، فوری طور پر انہوں نے قطر کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بحال کیا، اور وہ جو ایئر سپیس اور وہ سب کچھ جو بند تھا اس کو انہوں نے کھولا، اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، کیونکہ نظر آ رہا تھا سعودی عرب کو کہ پاکستان کی فوج کی جو اہمیت ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری جانب جو پاکستان ہے اس نے اسی طرح اب یو اے ای کے حوالے سے بھی جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، آرمی چیف نے قطر کا بھی دورہ کیا، بحرین کا بھی دورہ کیا، یو اے ای میں بھی وہ گئے اور ان سے حکمرانوں سے بات کی۔ سعودی عرب کے ساتھ مسلسل ایک رابطہ رہا پاکستان کا۔ تو اب دوسرے مرحلے پر جو یو اے ای نے جو پاکستانیوں کے ویزے بند کیے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایک ٹیمپریری سسپینشن تھا، یقین دلایا یو اے ای کے حکمرانوں نے کہ وہ جلد پاکستان کے حوالے سے اعلان کریں گے اور جو سفری پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اور پھر ایک سعودی عرب کی طرف سے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو ریفائنری گوادر میں بنائی جانی تھی، وہ سعودی عرب دوبارہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں ایک ہائی لیول سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آ سکتا ہے، جس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، اور اس میں جو محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، یعنی ان کے سٹیپ بردر ہیں، وہ اس کو ڈیل کریں گے، وہ اس میں آئیں گے۔ وہ بہت امپورٹنٹ جو آئل منسٹری ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو ارامکو کا ڈیلیگیشن ہوگا جو یہاں پر ریفائنری کے معاملات پر غور کرے گا، اور وہ جو اوریجنل جو معاہدہ تھا اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ $10 بلین لگیں گے اس ریفائنری میں، اور اس سے جو پاکستان کے اندر جو جابز کریٹ ہوں گی اور جو ایک بالکل ٹرن اوور ہوگی پاکستان کی اکانومی، وہ ایک بڑا وہ ایک زبردست وہ قدم ہوگا۔ اور دوسری جانب جو نئے سفیر جا رہے ہیں سعودی عرب، جنرل بلال اکبر، جنرل ریٹائرڈ، وہ بھی پاکستان کے فوج کی تمام جو معاملات ہیں ان کو سمجھتے ہیں، پاکستان کو سمجھتے ہیں،
اور بڑا اس وقت امپورٹنٹ ہوگا ان کا رول بھی. تو وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاصے وہ قریب ہیں. تو ایک ایسی شروعات اب ہوئی ہے دوبارہ کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ تعلقات نارمل ہوں گے. اور جو ایک فیئر تھا کہ شاید اس کی یہ ایران کی وجہ سے کوئی معاملات خراب ہو جائیں گے، پاکستان نے بڑی بڑی محنت سے، بڑی ذہانت سے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ریسٹور کیا ہے، اور جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بھی اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اب دوسری خبر جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آج انڈین میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا ہے کہ جو ایرانی ریولوشنری گارڈز ہیں انہوں نے ایک آپریشن کیا ہے، اور یہ آپریشن پاکستان کے علاقے میں کیا گیا ہے، بلوچستان میں. اور جو 2 ایرانین گارڈ جو وہاں پر 2 سال سے کڈنیپ کیے گئے تھے، ان کو انہوں نے اس آپریشن میں رہا کرا کے ایران پہنچایا. یہ انڈین میڈیا اس بات کو چلا رہا ہے اور کوٹ کر رہا ہے ایرانی ریولوشنری گارڈز کو. میں نے پاکستان کے فارن آفس سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ISPR بھی وہ چیز بھیجی، انہوں نے ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. لیکن مجھے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو آپریشن ہے وہ شاید کسی ایسے علاقے میں نہیں ہے جو پاکستانی جس کو کہا جا سکے. اور جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں، انڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پاکستانی علاقے میں تھا، لیکن جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں یہ آپریشن پاکستانی علاقے میں نہیں تھا، بالکل بارڈر پہ تھا، اور پاکستان کو اس کی خبر تھی. ابھی تک کوئی آفیشیل ورڈ نہیں آیا، میں کسی طرح کی اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں دے سکتا. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے، یہ بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ جس دن سعودی عرب نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ $1 بلین ہم مؤخر کرنے کے لیے تیار ہیں، UAE نے بھی یہی کہا ہے، این اسی دن یہ خبر آ رہی ہے، انڈین میڈیا چلا رہا ہے کہ ایران نے پاکستانی علاقے میں ایک آپریشن کیا ہے. وہ تو اس کو ایک سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ جو ان کے جو 2 گارڈ جو تھے وہ کڈنیپ تھے، تو ان کو رہا کرایا گیا. اچھا، اس حوالے سے پچھلے 2 سال میں کئی دفعہ ایرانینز نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پاکستانیوں کو لوکیشنز بھی بتائیں کہ یہ پاکستان کے علاقے میں اس طرح ان کے پاس اطلاعات ہیں. تو وہ بعد میں وہ اطلاعات درست ثابت نہیں ہوئی تھی. لیکن ابھی جب تک یہ آفیشیلی ہمارے پاس کوئی ورژن نہ آ جائے، ہم اس حوالے سے حتمی طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ خبر ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانی میڈیا میں تو نہیں ہے یہ، لیکن انڈین میڈیا اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے. وقت کم ہے، لیکن جاتے جاتے صرف اتنی بات کہوں گا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے کہ PDM کا آج یہ فیصلہ کہ وہ مشترکہ طور پر سینٹ کا انتخاب لڑیں گے، یہ پچھلے کئی مہینوں سے جو اپوزیشن فیصلے کر رہی ہے اس میں شاید سب سے بہتر فیصلہ ہے. کیونکہ پولیٹیکلی اگر یہی وہ طریقہ ہے حکومت کو ہٹانے کا، گرانے کا، جو تحریک کی بات ہو رہی، جو احتجاج کی بات ہو رہی، جو ورکرز کو جو پاکستانی فوج کے خلاف جو بات ہو رہی، وہ پالیٹکس نہیں تھی، وہ ایک ایسی چیز تھی جس پر ہر پاکستانی نے ریٹ کیا اور PDM کو اس کا احساس ہوا. تو اب اور بھی بہت کچھ فیصلے، بہت کچھ باتیں وہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.